بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں نیک نامی کے بارے میں فرمایا کہ لسان الصدق یجعلہ اللہ للمرء فی الناس خیر لہ من المال یورثہ غیرہ، کہ اللہ جس شخص کا سچا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کا وہ دوسروں کو وارث بنا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، انسان نے زندگی میں کیا کمایا اور دنیا سے جانے کے بعد کیا کچھ ورثہ میں چھوڑا، یہ دو سوال اکثر ذہنوں میں آتے ہیں۔ باکمال انسان اس زندگی میں مال و دولت سے بڑھ کر کیا کما سکتا ہے اور ورثہ میں نیک نامی سے بڑھ کر کیا چیز چھوڑ سکتا ہے؟ مال و دولت انسان جتنا بھی کمائے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ نہیں جاتا، مگر اس مال و دولت کو اور خیر کی راہ میں خرچ کرے تو اس کے مرنے کے بعد وہ نیکیاں اور اچھائیاں اس کو معاشرے میں زندہ رکھتی ہیں۔ انہی اچھائیوں کے ذریعے لوگ اسے یاد کریں گے۔ مال اگر ورثہ کے لیے چھوڑے گا تو محدود مدت کے بعد وہ مال ختم ہو جائے گا، نیز وہ مال چند محدود ورثاء تک ہی رہے گا، مگر معاشرے کی بہتری اور ہدایت کے لیے اگر کوئی بڑا کام کر جائے تو اس سے مستفید ہونے والوں کا دائرہ بڑھتا رہے گا اور وہ دیر پا بھی ہوگا۔ کوئی ہسپتال بنا گیا، کوئی مرکز تعلیم قائم کر گیا تو یہ اس کی نیک نامی کا سبب بنے گا۔ کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی نیک نام کے ورثاء کو بھی اس شخص سے رابطہ اور تعلق کی وجہ سے عزت و مقام ملتا ہے اور نسل در نسل اس کی اولاد بھی اس پر فخر کرتی ہے۔ کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی نیک نام کے ورثاء کو اس شخص سے رابطے اور تعلق کی وجہ سے عزت اور مقام ملتا ہے اور نسل در نسل اس کی اولاد بھی اس پر فخر کرتی رہتی ہے۔ اس عزت کی خاطر انہیں بھی کار خیر کا حوصلہ ہوگا۔ نیک نامی کوئی ایسی میراث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل یا خدا بھی دعا کر رہے تھے کہ پروردگار مجھے بعد والوں میں نیک نام بنا دے۔